اب ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے، علماء کا بھی ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو اٹھ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کرتی رہیں اور تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں صرف ایک رات کو یہ عمل کیا، ہر سال نہیں کیا، صحابہ اکرام نے یہ عمل نہیں کیا، لہذا اس بنیاد پر اس رات کو عبادت کرنا بدعت ہے۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ اس رات کو عبادت کرنا بدعت ہے، لہذا اس رات کو عبادت نہ کی جائے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا ستے رہو۔ تو یہ کرنی بھی ہے تو مسجداں وچ نہ کرو، بڑے بڑے مفتی بھی یہ فتویٰ جاری فرما رہے ہوتے ہیں، کرنی بھی ہے عبادت تو کہاں کریں جی؟ مسجد میں نہ کریں، گھر کے اندر کر لیں، کیونکہ نفلی عبادت کہاں کرنی چاہیے؟ گھر میں کرنی چاہیے، مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ ان سارے علماء سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، آج لوگ دین سے جتنا دور ہو چکے ہیں، آپ مہربانی کریں اور دین سے دور نہ کریں۔ او بھائی اس رات کو چلو کسی بہانے کوئی رب کے دربار میں آتا ہے اسے آنے دو، اگر کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے چلو کہہ دو، بدعت ہی کہہ دو، پر یہ نہ کہو، صرف یہ نہ کہو بدعت ہے، کہو اچھی بدعت ہے۔ وہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج کل یہ جو حضرات ہیں یہ اس طرح کے فتوے جاری کر کے یہ لوگوں کو دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا نوجوان نسل کیا سوچے گی یہ گفتگو سن کر؟ جی وہ جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں وہ آج بھی نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے لو جی موجاں ہو گئی ہیں، مولوی صاحب بیان کر دیتا ہے بھی اس رات کو عبادت ثابت ہی نہیں ہے، لہذا عبادت کرنے دی کوئی لوڑ نہیں، وہ تو پہلے ہی دین سے دور ہیں، اس رات کو بھی دین کے قریب نہیں آئیں گے۔ او بھائی ہو سکتا ہے کوئی اس رات کو مسجد میں آ جائے، عبادت کرے جی، اور پھر ہو سکتا ہے وہ 5 وقت نمازوں کا پابند بن جائے، وہ نہیں بتاؤ نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہیں جی؟ پکی سچی توبہ کر لے، رب کے دربار میں گڑ گڑائے روئے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لہذا یہ اس رات کو آپ عبادت کریں، ایسے علماء کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس رات کو گولے پٹاخے نہ چلائیں۔ اور میں آپ حضرات کو مشورہ یہ دوں گا، اس رات کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہی ہے تو قضا نمازیں پڑھتے رہیں۔ کیا جی بولیے؟ نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھتے رہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں قضائیں بہت زیادہ ہیں، 2 کر کے نا، مثلا فجر کے 2 فرض، پھر ظہر کے 4 فرض، پھر عصر کے 4 فرض، پھر مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض اور 7 3 وتر، ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اگر یہ 5 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، پھر ساتھ ہی دوسرے دن کی قضا شروع کر دیں، یہ ساری رات چلاتے رہیں جب تک کہ تہجد یا نماز فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے انہی قضا نمازوں کے بہانے اللہ توفیق دے دے اور اس رات کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ کوشش تو کریں نا، کریں گے کوشش؟ ہمارے ہاں پتہ ہے کہ عمرے ہم کر لیتے ہیں، عمرے بڑا شوق ہوتا ہے عمرے کرنے کا، لوگ عمرے کر لیتے، حج کرتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نفل پڑھ لیے، فرض پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ مثلاً تو اس رات کو نفل پڑھ لیے، نماز پنجگانہ کبھی پڑھی نہیں ہے، تو نماز پنجگانہ کی اہمیت بہرحال نفلی عبادت سے بولیے کیا ہے؟ کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی انسان کے ذمے بولیے لازم ہے۔ نفل نہیں پڑھے گا تو اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہاں نفل پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن فرض نہیں پڑھے گا تو بولیے کیا ہوگی؟ پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ لہذا اس رات کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور گناہوں کی معافی بھی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں پڑھتے رہیں، اور جب صبح ہو تو کوشش کریں 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔